یہ ہے سائیڈ ایشو. اصل ایشو ہے فلسطین کا جو شروع ہونے والا ہے. بھٹی دہکے گی وہاں. ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی بہت بڑا اقدام ہو جاتا ہے فلسطینیوں کے خلاف، اور اگر واقعتاً مسجد اقصیٰ اور حکومت الصحرا گرا دیے جاتے تو طوفان اٹھے گا عالم عرب میں. یہ حسنی مبارک ہو یا شاہ خالد ہو یا کوئی اور ہو، یہ نہیں روک سکتے اس طوفان کو. نوجوان خون اٹھے گا، غیرت اور جو بھی حمیت ہے. مسلمان ان پڑھ سے ان پڑھ اور بالکل بے دین، وہ بھی مسجد کی حرمت پر کٹ مرنے کو تیار ہو جاتے. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بننا سکتا. وہ چاہے کانپور کی مسجد سے مسلمانوں نے جانے دی ہے، چاہے وہ شہید گنج کی مسجد سے مسلمانوں نے جانے دی ہے، چاہے نماز نہ پڑھتے ہو، لیکن یہ جو حرمت اور یہ جو حمیت اور یہ غیرت ہے، اس سے جو طوفان اٹھے گا یہ ہوگا اس ملحمۃ العظمی، اس کی طرف پیش رفت ہو رہی. کتاب الملاحم سے احادیث کے حوالے سے کہ جن جنگوں کا حوالہ دیا حضور نے، پیشن گوئی کی ہے، اس کا نقطہ آغاز تھا خلیج کی جنگ. صدام حسین نے اسے کہا تھا یہ مدر آف وارز ہے، ام البحارب، یہ ایک جنگ نہیں ہے. اس کا نقشہ بھی حدیث میں موجود ہے، پیشن گوئی موجود تھی، اس وقت بھی ہم نے شائع کی تھی. لیکن اس میں جو جنگ اب ہونے والی وہ الملحمۃ العظمی. ملحمہ کسے کہتے ہیں؟ لحم گوشت کو کہتے ہیں، اور قصائی کی دکان کو عربی میں ملحم کہتے ہیں، جہاں گوشت کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں. آج کل مشینوں سے ہوتے ہیں، اب جو ہے وہ ہاتھ سے چھریوں سے نہیں ہوتے، لیکن ٹکڑے ہو رہے ہوتے ہیں، جسموں کے چیتھڑے اڑ رہے ہوتے. ملحمہ یہی لفظ استعمال کیا تھا حضرت سعد ابن عبادہ نے رضی اللہ تعالی عنہ یوم فتح بٹکا. ان کے دل میں تھا کہ اب ہم انتقام لیں گے ان عربوں سے، ان قریش سے. الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے. ایک خاص کیفیت، آج ہے گوشت کے ٹکڑے اڑانے کا دن. حضور سے کہا کسی نے جا کر کے سعد تو یہ کہہ رہے ہیں الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ. حضور نے فرمایا نہیں، ان سے کہو جا کر الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، آج تو میں ان سب کو معاف کروں گا. لا تثریب علیکم اليوم، میں تم سے وہی بات کہہ رہا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہی تھی اپنے بھائیوں سے، اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد. وہ ملحمہ ہے جس کو کہ حضور نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اس میں سے جو ابو داؤد میں روایت آئی ہے اس میں الملحمۃ العظمی، عظمی مؤنث ہے اعظم کا. آپ کہتے ہیں جنگ عظیم اول، جنگ عظیم دوم، عظیم کا باپ ہو گیا اعظم، سب سے بڑا، اور اس کا مؤنث ہے سب سے بڑی، عظمی. الملحمۃ العظمی، سب سے بڑی لڑائی. میرے نزدیک یہ وار کے معنی میں نہیں ہے، بیٹل کے معنی میں. انگریزی میں یہ دو لفظ علیحدہ ہے، وار، بیٹل. وار سالوں کو محیط ہوتی ہے، بیٹل کسی ایک خاص جگہ پر جو لڑائی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں. حضور کے اور قریش کے درمیان 6 سالہ وار تھی، جنگ تھی. لیکن بیٹلز، بیٹل آف احد، بیٹل آف بدر، یہ بیٹلز تھی، لڑائیاں تھی. تو عظیم ترین جنگ شاید اس اعتبار سے نہ ہو جیسے کہ ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2، یعنی اس کی وسعت کا اتنا معاملہ نہیں اور طوالت کا نہیں. لیکن جو لڑائی جو ہے بیٹل ہونی ہے، جس کو کہ یہ لوگ، یا چونکہ میں نے کہا تھا شروع میں کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک حجاز و ہول قدس، نیو ٹیسٹمنٹ کی آخری کتاب ہے دی بک آف ریولیشن، ریولیشن آف سینٹ جان. اس میں آرمگڈون کہا گیا. ہر مجدون، یہ عبرانی لفظ ہے، ہر کہتے ہیں اونچی جگہ کو، سطح مرتفع. مجدون میگیڈو، میگیڈو ایک وادی ہے، مرتفع، وادی مرتفع. یہ ہے واقع لبنان، اسرائیل اور شام کے درمیان جو ٹکڑا، جو ٹرائنگل بنتی ہے، یہ ہے، یہاں پر بڑی جنگ لڑی جائے گی. اور یہ جنگ صلیب ہوگی جو کہا ہے یہ بش نے، یہ جنگ صلیب. سیکنڈ ملینیم شروع ہوئی تھی تو پہلی صلیبی جنگ ہوئی تھی، تھرڈ ملینیم شروع ہوا ہے، یہ سیکنڈ صلیبی جنگ ہے، یہ کروسیڈ ہے. اور میں اس مرتبہ امریکہ گیا تھا تو پہلی مرتبہ مجھے وہاں ایک رسالہ ملا ٹرمپٹ نام کا. یہ امریکہ کے جو بہت ایکسٹریمسٹ قسم کے پروٹیسٹنٹس ہیں،
یہ ان کا رسالہ ہے، اور ان کے بارے میں اب کہا جا رہا ہے وہ کرسچین زائنسٹ ہیں۔ آپ شاید پہلی مرتبہ یہ لفظ سن رہے ہو۔ زائنسٹ تو ہم سمجھتے ہیں یہودیوں کو، کرسچین زائنسٹ وہ ہیں جو ہیں تو عیسائی پروٹیسٹنٹس ہیں، لیکن اسرائیل کے وہ حمایتی یہودیوں سے بڑھ کر ہیں۔ یہ میری کسی پہلی تقریر میں شاید بہت سے حضرات کو یاد آ جائے، میں نے کہا تھا 4 سال پہلے ہمارا تنظیم اسلامی کا ایک کنونشن ہوا تھا ہیوسٹن میں، امریکہ کا جنوبی علاقے کا شہر ہے۔ ایک سیشن اس میں ہم نے رکھا تھا انٹرفیتھ، ایک عیسائی کو بلایا تھا، ایک یہودی بہت بڑا وہاں کا عالم ہے اس کو بلایا تھا۔ اس یہودی عالم نے ڈاکٹر وشوگراٹ، جو وہاں کی یونیورسٹی میں پروفیسر ایمیریٹس ہے، اس نے کہا تھا کہ یہ اسرائیل کو تو سپورٹ کر رہے ہیں عیسائی، ہم تو نہیں کر رہے۔ جو پریکٹسنگ یہودی ہیں وہ زیادہ اسرائیل کے حق میں نہیں تھے، یہ تو سن 67 کے بعد انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے۔ وہ تو منتظر تھے کہ ہمارا مسیحا آئے گا تو اس کی قیادت میں جنگ کریں گے، جیسے شیعہ منتظر تھے کہ مہدی موعود آئیں گے تو پھر ہم کچھ کریں گے۔ وہ امام خمینی نے کہا بھائی جب وہ آئیں گے آ جائیں گے، لیکن ہم کچھ راستہ کے لیے زائنسٹ نے آگے بڑھ کر ریاست قائم کر لی، اور جب یروشلم پر بھی پورا قبضہ کر لیا تب جو ہے در حقیقت مذہبی یہودی جو ہے پھر انہوں نے اپنایا ہے، اون کیا ہے، اور نئے سیٹلمنٹس جو بھی بنے ہیں وہاں پر اسرائیل میں، اس میں اکثر و بیشتر مذہبی یہودی آئے، اور بروکلن کے علاقے سے سب سے بڑھ کر آئے ہیں، جو امریکہ میں نیو یارک کا ایک جنوبی علاقہ ہے، بہت بڑا یہودیوں کا بہت بڑا گڑھ ہے۔ نیو یارک کو جیو یارک بھی کہا جاتا ہے، وہ تو اصل میں مرکز جو ہے وہ تو یہودیوں کا ہے۔ اس حوالے سے وہاں پر جو کرسچن زائنسٹ کہلاتے ہیں وہ اسرائیل کے یہودیوں سے بھی بڑھ کر کہیں سپورٹ کرتے۔ بہرحال اس دوسری صلیبی جنگ کا معاملہ جو میں کہہ رہا تھا، ٹرمپٹ نامی رسالہ، اس کا ایک مضمون ہے دی لاسٹ کروسیڈ۔ اب یہ آخری کروسیڈ ہے جو شروع ہونے والا ہے۔ میں تو حیران ہوں کس قدر کھل کے وہ باتیں کہتے ہیں۔ رومن کیتھولکس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ شیطان ہے، یہ پوپ شیطان ہے، یہ یورپ کو اس نے جمع کیا ہے کرسچینٹی کی بنیاد پر، اور اس میں زیادہ تر کیتھولکس ہیں۔ آپ کو معلوم ہے برطانیہ بڑی مشکل سے شامل ہوا ان کے ساتھ، اس لیے کہ وہ پروٹیسٹنٹ کا سردار تھا، ابھی پوری طرح نہیں ہے۔ یورپ جو ہے وہ رومن امپائر دوبارہ یہ کھڑی کر رہا ہے، اور در حقیقت یہ جو ہے یہودیوں سے بھی چھیننا چاہتے ہیں اسرائیل کو اور فلسطین کو، اور مسلمانوں سے بھی، اور یہ وہی کروسیڈ جو تھے اربن ثانی کے، اس کی تیاری کر رہے ہیں تاکہ وہاں پر عیسائی حکومت قائم ہو جائے، کیتھولکس کی، پوپ کی حکومت قائم ہو جائے، جیسے ایسٹ تیمور میں کر دی ہے۔ ایسٹ تیمور میں کون سی حکومت بنی ہے؟ رومن کیتھولک اسرائیل میں بنے، تاکہ یہ سارے مقامات مقدسہ جہاں اسرائیل پیدا ہوئے، حضرت مسیح پیدا ہوا، بیت لحم کہاں ہے؟ وہی ہے کہ نہیں؟ جہاں سے ریزریکشن ہوا ان کے خیال میں وہ کہاں ہے؟ وہیں پر ہے کہ نہیں؟ بڑے بڑے گرجے ان کے وہی ہیں۔ تو اس اعتبار سے ان کا کہنا یہ ہے یہ لاسٹ کروسیڈ کی تیاری ہو رہی ہے، یہ کیفور، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ پوری طاقت نیٹو کی جو ہے، یہ پہلے جرمنی سے لائی گئی بوسنیا، انہوں نے خود وہاں جنگ کروائی، انہوں نے خود وہاں پر ایتھنک کلینسنگ کروائی، پھر خود مصالحت کے لیے آ گئے، پھر کوسوو میں انہوں نے خود آگ بھڑکائی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ ٹرمپٹ رسالہ امریکہ سے چھپنے والا پروٹیسٹنٹس کا رسالہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے۔ پھر انہوں نے کوسوو کے اندر کروایا، اور پھر وہ وہاں پر پیس فورس کی حیثیت سے آ گئے۔ اب وہ میسیڈونیا میں کروا رہے ہیں اور وہاں داخل ہو گئے ہیں۔ اگلا قدم ان کا سائپرس ہوگا، سائپرس میں ترکوں کو اور وہ گریکس کو لڑائیں گے اور وہاں آ جائیں گے، وہاں سے ایک چھلانگ لگائیں گے اور یہ فلسطین میں پہنچیں گے، اور یہ وہاں پر ایک رومن امپائر، اپنی پرانی رومن امپائر کی طرح کی رومن کیتھولک ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہاں امریکہ کے عیسائیوں میں بھی کوئی ایک طبقہ نہیں ہے، کیتھولکس بھی ہے، کیتھولکس زیادہ نہیں ہے ہمدرد، لیکن اب تابع ہو چکے۔ اسحاق ریبین نے جب یہ پیس ٹاک شروع ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا شاید، کہ جب وہ آیا تھا واشنگٹن سے واپس فلسطین، اسرائیل، تو پہلے روم میں رکا فار این آڈینس ود دی پوپ، اور پوپ کو اس نے ایک مرتبان سا پیش کیا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا مرتبان، اور کہا تھا دیکھیے 3000 برس تک ہم نے اس کی حفاظت کی ہے، اب یہ میں آپ کے حوالے کروں۔ اس کے بعد سے پوپ جو ہے بالکل رام ہو گیا، اور وہ عیسائیوں کے ساتھ اور یہودیوں کے ساتھ ان کا پورا معاہدہ۔ اب پورا عیسائی ورلڈ جو ہے بعثت مجموعی یہودیوں کے شکنجے میں ہے۔ البتہ ان کے اندر بھی جھگڑے ہیں،
جو وہاں پر وائٹ کرسچن ملیشیاز ہیں وہ ایکسٹریمسٹ ہیں کیتھولکس. ان کے نزدیک دشمن نمبر 1 یہودی، دشمن نمبر 2 مسلمان، دشمن نمبر 3 جو یورپ میں کالے ہیں، ایفرو امریکن، چاہے وہ عیسائی ہو گئے ہوں، کوئی بھی ہو. یہ 3 دشمن ہیں جن سے انہوں نے کلینز کرنا ہے، صاف کرنا ہے ان کے خیال کے مطابق امریکہ کی سوسائٹی. اولاً یہود، پھر مسلمان، اور پھر یہ جو کالے. لیکن دوسری طرف پروٹیسٹنٹس کے اندر ایکسٹریمسٹ وہ ہیں جنہیں کہا جا رہا ہے یہ کرسچین زائنسٹ ہیں، یہ اسرائیل سے پورے سپورٹرز. بہرحال یہ اب جنگ ہوگی، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. اب میں آخری بات کی طرف آ رہا ہوں. آخری نتیجہ تو جو بھی کچھ اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے. تلک الایام نداولھا بین الناس. آخری نتیجہ ڈراپ سین وہ یہ ہوگا کہ اللہ کے دین کا بول بالا ہوگا اور پوری دنیا پر محمد کے لائے ہوئے دین صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم. وہ گویا قیامت کی تمہید ہوگی، اس کے بعد بس قیامت آئے گی. کیونکہ مقصد کائنات، تخلیق کائنات پورا ہو جائے. پوری مخلوقات کے اندر مقصد تخلیق، کلائمیکس آف کریشن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دین کی تکمیل محمد الرسول اللہ. اور اس خلافت عرضی کے لیے جو حضرت آدم کو خلافت دی گئی تھی، جب اس میں وہ خلافت پوری دنیا پر قائم ہو جائے گی، اس کا مقصد پورا ہو جائے گا. And that will be the beginning of the end. اس کے بعد قیامت ہے. آخری نتیجہ تو یہ نکلنا ہے. اس سے پہلے سزائیں ہمیں بھی مل رہی ہیں. اور یہاں میں کانٹے کی بات جو چھوڑ گیا تھا اس کو بیان کر دوں. اللہ نے اس مغضوب علیہم قوم کو، اس ملعون قوم کو کیوں اب تک چھوٹ دیے رکھی؟ میں بتا چکا ہوں یہ بڑے عذاب کے مستحق ہو چکے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں. چھوٹ دی ہے، ابھی تک ہے، بلکہ ایک مرتبہ ابھارا ہے. 1900 برس کے بعد ابھرے ہیں یہ. بالفور ڈیکلریشن 1917، سن 70 عیسوی کے بعد، تقریباً 1900 برس، 1850 برس تو ہے کم سے کم. پھر کریشن آف اسرائیل 1948، 1967 ایکسٹینشن آف اسرائیل، یروشلم پر قبضہ. یہ سارا جو ہے کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ اس خیر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بہترین حصے کو سزا ان ملعونوں کے ہاتھوں دے رہا. کیوں؟ جو جرم انہوں نے کیا تھا وہی ہم نے کیا. انہوں نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ کے پیچھے پھینکا. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم. ہم نے اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینکا کہ نہیں؟ کولونیل رول سے آزاد ہوئے، کہیں اسلامی قانون نافذ کیا، کہیں اسلامی نظام قائم کیا. تو جو جرم ان کا تھا وہی ہمارا. اور ہم خیر امت ہیں، اور ہمارے میں سے خیر ترین عرب ہے. ان پر اللہ کا فضل، ان کی مادری زبان میں اللہ کی کتاب موجود ہے. پھر انہوں نے اللہ کے دین کو پیٹھ دکھائی. جو ملک آزاد ہوا کولونیل رول سے، یا اس نے قبلہ کر لیا اپنا ماسکو کی طرف یا کر لیا واشنگٹن کی طرف. کسی نے مکے کو قبلہ بنایا. یہ بدترین سزا ہے. ویل للعرب من شر قد اقترب. اور ترمذی شریف میں تو یہاں تک روایت ہے، من اقتراب الساعۃ ہلاک العرب. قیامت کے قرب کی ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ عرب ہلاک ہو جائے. ایک حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ حضور نے جب کہا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، یہ بربادی آئے گی، تو کسی زوجہ محترمہ نام میں بھول رہا ہوں، انہوں نے پوچھا کہ عرب اس دن کہاں ہوں گے؟ فرمایا العرب یومئذ قلیل، بہت کم. آخری خاتمہ ہونا ہے یہود کا حضرت مسیح علیہ السلام کے ہاتھوں. وہ عذاب جو 2000 برس تک ان سے چلا رہا وہ آئے گا، اور ان کے رسول ہی کے ہاتھوں آئے گا. لیکن اس سے پہلے مسلمانوں پر یہ عذاب آ رہا.
ہولوکاسٹ کے درجے کا عذاب آ رہا. البتہ ہم پاکستانی اس میں یوں سمجھ لیجئے کہ وہ تو خبریں موجود ہیں احادیث میں، وہاں تو جو ہونا ہے ہونا ہے. اتنے انسان مریں گے کہ ایک پرندہ جو ہے اڑتا چلا جائے گا، وہ نہیں چاہے گا کہ نیچے اترے تو کسی لاش پر اترے، اسے جگہ نہیں ملے گی زمین خالی کر کہیں اتر سکے، تھک ہار کر گرے گا، مرے گا تو بھی لاش کے اوپر گرے گا. یہ الفاظ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. الملحمۃ العظمی الملحمۃ الکبریٰ، یہ لاسٹ کروسیڈ. ٹرمپٹ اخبار میں، میں اس کا فوٹو اسٹیٹ بھی کبھی آپ کو دکھا دوں، ویسے میرے ساتھ ہے وہ رسالہ ٹرمپٹ. دی لاسٹ کروسیڈ، اس کی تیاری ہو، وہ الملحمۃ العظمی اور ملحمۃ الکبریٰ جو ہے وہ آنے والا. ابن ماجہ میں کبریٰ کہا ہے، اکبر کا مؤنث کبریٰ. ملحمہ کبریٰ سب سے بڑی جنگ، اور ملحمہ عظمی سب سے عظیم جنگ. یہ ہوگی اور بہت جلد ہوگی. اب آخری بات کی عرض کر رہا ہوں، کریں کیا؟ کچھ کریں بھی کہ نہیں؟ پہلا کام تو یہ ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. دنیا میں تباہی بربادی آ بھی جائے، آخرت بچ جائے. پہلا کام یہ ہے کہ ہر شخص توبہ کرے، لیکن توبہ توبۃ نصوح، توبہ کی تسبیح نہیں. آیہ کریمہ کا ختم نہیں، لاکھ مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت، اس سے کچھ نہیں ہوتا. توبہ یہ ہے اپنی معاش کے اندر جھانکیے، اپنی معاشرت میں جھانکیے. جہاں جہاں اسلام کے خلاف کچھ نظر آئے پھینک دیجیے، نکال کر کاٹ دیجیے. بے پردگی ہے، نکالیے. آپ کی کمائی میں تو حرام کا عنصر ہے، ختم کیجیے، توبہ کیجیے ابھی کی. عملی فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی ہو رہی ہے، ابھی شروع کی. اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جد و جہد. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. بڑی ہے. اگر میرے اور آپ کے کیے کچھ نہ ہوا تب بھی کم سے کم میری اور آپ کی آخرت تو بچ جائے گی، عاقبت تو بن جائے گی. اخروی عذاب، سب سے بڑا عذاب، دائمی عذاب، اس سے بچ جائے. دوسرا کام ہے اجتماعی توبہ. اجتماعی توبہ کیسے ہوگی؟ یہ سلطنت خدا داد پاکستان جو اللہ نے عطا کی تھی، اس میں اسلام کا نظام قائم اور اسلام کی شریعت نافذ. اس کے لیے جد و جہد تن من دھن کے ساتھ لگ جائے. منظم جماعت بنا کر، اول تو تمام جماعتیں ایک متحدہ محاذ بنائیں اور آ جائیں میدان کے اندر. وہ صرف طالبان کی حمایت نہیں، اس ملک میں اللہ کے دین کو قائم کرنے کے مثبت مقصد سامنے. بہرحال اس کے لیے کوششیں تو جتنی بھی ہو سکتی ہیں ہو رہی ہیں. میں کتنے عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں، کاش کہ یہ دینی جماعتیں ساری کی ساری یہ پاور پالیٹکس سے پسپائی اختیار کر کے اور ایک مطالباتی تحریک، ایک مظاہرہ، اور پھر اس یہودی کو قتل کریں گے. حضرت مسیح دی ریئل مسیح، اصل مسیح جو اٹھا لیے گئے درمیان میں، وہ آئیں گے اور ان کے ہاتھوں دجال بھی قتل ہوگا، اور پھر مسلمانوں کے ہاتھوں ایک ایک یہودی ختم ہوگا. پھر ایک عالمی اسلامی ریاست قائم ہوگی حضرت مسیح کے ہاتھوں، اور وہاں پر حضرت مسیح، ایک حدیث میں آتا ہے، 40 برس تک پوری دنیا پر حکومت کرے. بہرحال یہ دوسرا پکچر ہے جو ہمارے سامنے، میں اس وقت کی تفصیل میں نہیں جا رہا. جو ان کے سامنے پکچر ہے وہ میں نے آپ کو بیان کر دیا. اب اس میں تجزیہ کیجئے. افغانستان پر حملے کا اصل سبب جو میں نے دو بتایا نا، دو لڑیاں ہیں ان کے ایجنڈے کی. ایک اسلام کہیں ظاہر نہ ہو جائے، اسلام کا نظام ظاہر نہ ہو جائے، اور ایک مسلمانوں کے مالیاتی، خاص طور پر تیل کے وسائل پر قبضہ. اب افغانستان میں کیا ہوا ہے؟ یہ سارا معاملہ تھا اسلام کا راستہ روکنے کے لیے، کہ یہاں تو اسلام ایک شکل دکھا رہا ہے اپنی، اور اگر انہیں موقع مل گیا تو یہ تو ایک ایسی ویلفیئر اسٹیٹ قائم کر دیں گے. زکوٰۃ کا نظام قائم ہو جائے گا تو اعلیٰ ترین ویلفیئر اسٹیٹ قائم ہو جائے گی. اور اگر یہاں پر جو ہے یہ ساری سزائیں نافذ ہو گئی، معاشرہ کرائم فری ہو جائے گا، لوگوں میں محبت ہوگی، مساوات ہوگی، اور یہ کہ عام لوگوں کے لیے ویلفیئر ہوگا. اور یہ سامنے نظام آ گیا تو پھر ہمارا یہ نظام کیپٹلزم یہ کہاں رہے گا؟ اس کو تو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. لہذا افغانستان پر حملے کا اصل موٹیو یہ ہے. البتہ یہ ساتھ ہی یہ بھی تھا کہ افغانستان کے راستے سے سینٹرل ایشین سٹیٹس جو ہیں
ان سے پائپ لائنیں لا کر اور وہ پھر کہیں گوادر کے آس پاس سمندر تک لائے جائے تاکہ ہم وہاں کے جو ہے ڈرین کر سکیں جو تیل اور گیس کے ذخائر ہیں سینٹرل ایشین سٹیٹس کے اندر جو مسلمان سٹیٹس ہیں. تو اس کے لیے راستہ جو ہے وہ لینا چاہتے تھے افغانستان سے. اب وہ جہاں تک افغانستان کا تعلق ہو تو ان کے قبضے میں ہے، جب چاہیں کر لیں. اب پاکستان کا معاملہ جو تھا وہ جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کا راستہ وہ رک گیا جبکہ انہیں واپس جانا پڑ گیا. لیکن انہوں نے افغانستان میں کوشش کی طالبان کے زمانے میں. یونیکال جو ہے ان کی سب سے بڑی جو ہے کمپنی ہے، اس نے مذاکرات کیے. وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ ان پڑھ، یہ ملے ملاٹے جو ہیں یہ تو بڑے ٹف بارگینر ہیں. اس طریقے سے پاؤں جما کر طالبان نے جو ان کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں اور ان سے اپنی شرطیں پیش کی ہیں کہ وہ گھبرا کر بھاگ گئے. یہ صورتحال بھی تھی افغانستان پر قبضہ کرنے میں. لیکن یہ ہے کہ اصل کیا تھا کہ وہ اسلام کی کوئی شکل دنیا کے سامنے نہ آنے پائے جو ان کا میجر ہے. اسی لیے پورا عالم کفر جمع ہے. امریکہ، یورپ، روس، چین سب جمع ہے. بھارت تو ہے ہی ہے، یہ سب جمع. آپ نے یاد ہوگا جب لال مسجد کا حادثہ ہوا ہے اور ہمارا یہ بدبخت اور بدمعاش انسان اس نے صرف خود جان بوجھ کر اسے بڑھایا، ایک پھنسی کو پھوڑا بنایا، اس میں پھر شگاف دیا اور شاباش لی ہے. امریکہ سے شاباش آ گئی، نیٹو سے شاباش آ گئی، رشیا سے شاباش آ گئی، چائنا سے شاباش آ گئی. وہ چونکہ محسوس کر رہا تھا کہ اندرون ملک تو میری اب کشتی ڈگمگا رہی ہے، ڈاواڈول ہے. I have to have more support from outside. اور for that I have to do it. کہ دیکھو میرے عین قلب میں پاکستان کے یہ پھوڑا نکل آیا تھا، یہ بنیاد پرستی کا اور یہ شدت پسندی کا اور یہ تنگ نظری کا اور یہ فلاں کا اور یہ دہشت گردی کا، اور میں نے دیکھو کیسے اس میں چیرا دیا ہے، کتنے لوگوں کو ختم کر دیا ہے. اچھا اس میں یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ افغانستان کے بارے میں یہودیوں کے علم میں ہے کہ حضور کی حدیث کیا ہے. حضور کی حدیث ہے یخرج من خراسانہ رایات سود. خراسان کے علاقے سے کالے جھنڈے لے کر فوجیں چلے گی. لا یردھا شیء، کوئی طاقت ان کو رخ نہیں موڑ سکے گی حتی تنصب بیلیا، یہاں تک کہ وہ آ کے بیت المقدس میں جھنڈے گاڑ دیے جائیں. دے نو اٹ، یہ جان لیجیے یہ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. جب 1967 میں یہودیوں کو فتح ہوئی بہت بڑی اور پورا یروشلم اب ان کے قبضے میں آ گیا، ایسٹ یروشلم جو کہ ابھی جارڈن کے قبضے میں تھا. تو جب موشے دایان تھا وہ کانا، وہ داخل ہوا فاتح کی حیثیت سے، تو اس کے ساتھ ایک ربائی تھا بہت بڑا، چیف ربائی یہودیوں کا بہت بڑا عالم، اور وہ رو پڑا. تھا تو فتح کا وقت، خوشی کا، رویا. سو دس از دی بگننگ آف دی اینڈ، یہ الفاظ آئے اخبارات کے اندر. گویا کہ اب یہ آخری ڈرامہ جو ہے شروع ہو گیا ہے. وہ آخری ڈرامہ انہیں معلوم ہے ان کی تباہی پر ختم ہونا. اس میں حضرت مسیح کے نزول کے بعد یہ ٹرمپٹ والا بھی لکھتا ہے کہ 80% یہودی قتل ہو جائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ 20% اگر صحیح ہے اس کی بات تو وہ ہوں گے جو اب حضرت مسیح پر ایمان لے آئیں گے. باقی 80% اپنے اس کفر پر اڑے رہیں گے اور قتل ہوں گے. اسی طرح حضور کی ایک حدیث ہے کہ جب یہودیوں کا قتل عام ہو رہا ہوگا، اگر مسلمان قتل کریں گے تو اگر کسی درخت کے پیچھے یہودی چھپا ہوگا تو درخت پکارے گا، اے مسلمان، یا عبداللہ آؤ ادھر، یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا، قتل کرو اسے. کسی پتھر کے پیچھے چھپے گا تو پتھر بولے گا، سوائے ایک درخت غرقد کے، کہ غرقد یہودیوں کا درخت ہے، وہ پناہ دے گا. اور آج اسرائیل میں سب سے بڑی پلانٹیشن غرقد کی ہے. They know it. اسی لیے افغانستان، خراسان، یہ افغانستان کا ہارٹ ہے افغانستان. اور یہ بھی جان لیجئے ہمارا جو مالاکنڈ سے اوپر کا علاقہ ہے یہ بھی خراسان کا حصہ ہے، اولڈ خراسان، جسے گریٹر خراسان کہا جاتا ہے ہسٹری میں. ایک میں نے ایرانی سے پوچھا تھا اس کے بارے میں، تو اس نے کہا خراسان ہمارا ایک صوبہ ہے. میں نے کہا وہ تو مجھے معلوم ہے، جس کا دارالخلافہ مشہد ہے اور یہ ان کا مقدس شہر ہے، وہ تو اسے مکے کی طرح سمجھتے ہیں. بہرحال میں نے کہا میں پوچھ رہا ہوں پرانا خراسان بزرگ. تو خراسان بزرگ کا انہوں نے بتایا پورا افغانستان اس میں شامل. اور پھر یہ اسٹیٹس جو ہیں سینٹرل ایشین اسٹیٹس اور ایران کا ایک حصہ اور پاکستان کا ایک حصہ، یہ جو مالاکنڈ کہلاتا ہے. اور یہ بڑی معنی خیز بات ہے کہ وہیں مالاکنڈ سے تحریک چلی ہے جو اصل تحریک ہے طالبان پاکستان، وہ سوات سے چلی. بہرحال اس وجہ سے، اس پہلو سے یہ جو ہے افغانستان پر حملے کا سب سے بڑا سبب وہ تھا. دوسرا جو تھا وہ یہ کہ ان کو جو پائپ لائن لے کے آنی تھی اس کے لیے، لیکن وہ ظاہر بات ہے
کہ اس میں جو ہے جو طالبان نے وہ ان کی چکمے میں نہیں آئے۔ اس پر ایک کتاب ہے کہ جو انگریزی میں ہے عابد اللہ جان کی، افغانستان دی جینیسس آف دی لاسٹ کروسیڈ، افغانستان سے آخری صلیبی جنگ کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ بہت جو ہے چشم کشا ہے، معلومات افزا ہے، انگریزی میں ہے۔ اچھا، عراق میں معاملہ برعکس تھا۔ عراق میں تیل کا معاملہ بھی تھا تو صرف امریکہ کا تھا۔ جو یورپ ہے وہ زیادہ تر کیسپین کے ایریا کے تیل کی طرف نگاہیں رکھتا ہے۔ یہ جو ہے یہ اصل میں سارا جو ہے یہ امریکہ کا معاملہ ہے۔ اور دوسری طرف یہ کہ یہاں کو مذہبی سلسلہ نہیں تھا، حالانکہ تھا، وہ یہودیوں کا تھا۔ وہ کیا تھا؟ ایکسٹینشن، فرسٹ سٹیپ ٹورڈز دی اسٹیبلشمنٹ آف گریٹر اسرائیل۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ یہاں پہ تیل کا معاملہ بھی میں نے کہا تھا نہیں، دو لڑیاں ہیں جو چل رہی ہیں۔ تیل کا معاملہ یہاں خاص طور پر عراق کے اندر زیادہ، افغانستان میں بہت کم۔ لیکن یہ کہ یہاں پر بھی جو اصل ہے بیہائنڈ دی سین، جو اصل چیز کیا ہے کہ گریٹر اسرائیل کے قیام کی طرف پہلا قدم۔ میں یاد دلاتا ہوں آپ کو، جب فرسٹ گلف وار ہوئی تھی جس میں عراق کا بھرکس نکال دیا گیا تھا، اس کے اختتام پر کہا تھا شوارز کرافٹ، جو ان کا کمانڈر ان چیف تھا الائٹ فورسز کا، اس نے صاف کہا تھا، مجھے آج تک ایک ایک لفظ یاد ہے، وی فوٹ دس وار فار دی پروٹیکشن آف اسرائیل۔ اور اب جو ابھی ہوا معاملہ، جب صدام گرا ہے، اس کا مجسمہ بھی گرا ہے، تو اس کے بعد وہ شخص، وہ بدبخت، وہ خبیث جو ابھی پڑا ہوا کومے میں، شیرون نے کہا تھا ان قریب عراق پر ہماری حکومت ہوگی۔ اور اس سے پہلے تو ہم صرف عراق میں سے یوفریٹس تک کا علاقہ مانگتے تھے، دریائے فرات تک کا۔ اب ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہم تو در حقیقت دجلہ تک جائیں گے، دجلہ، تاکہ پورا کا پورا جو فرٹائل جو دو آبا ہے دجلہ اور فرات کے درمیان کا بہترین علاقہ، وہ سارا ہمارے پاس۔ اس سے آپ اندازہ کر لیجیے کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں دونوں جگہ موجود ہیں۔ وہاں مذہبی زیادہ ہے افغانستان کا، لہذا یہاں بہت بڑی جو ہے کولیشن بن گئی۔ عراق میں تو وہ کولیشن نہیں بن سکی، یورپ بھی ساتھ نہیں آیا، امریکہ ہیڈ ٹو گو اٹ الون، اسے کرنا پڑا ہے۔ زیادہ سے زیادہ کوئی ٹوکن، آسٹریلیا کا کوئی ٹوکن معاملہ جو ہے وہ برطانیہ کا کچھ شاید ٹوکن ٹائپ جو ہے، وہی یہ کامن ویلتھ پرانی جو ہے چلی آ رہی ہے، اس میں شاید کینیڈا کا، باقی تو کوئی۔ یہ جو آل ورلڈ کولیشن بنی تھی وہ افغانستان کے خلاف کیوں ہے؟ یہاں سے اسلام کی ریسرجنس کا اندیشہ ہے۔ یخرج من خراسان رایات سود لا یردها شیء حتی تنصب بایلیا۔ حضور کے زمانے میں ایلیا جو ہے وہ کن کے قبضے میں تھا؟ عیسائیوں کے۔ اس کے بعد ہمارے قبضے میں آیا، لیکن پھر کروسیڈرز نے ہم سے لے لیا تھا، اور 88 برس وہ عیسائیوں کے پاس رہا، 1099 عیسوی سے لے کر 1187 تک۔ اب پھر یہود کا قبضہ ہے، پہلے عیسائیوں کا تھا، اب یہود کا۔ اب ان سے لینا واپس، پہلی مرتبہ بھی عرب نہیں لے سکے تھے، کھونے والے عرب تھے، واپس لینے والا کرد تھا، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب بھی کھونے والے عرب ہیں، مصر اور شام اور اردن، تینوں کا مقابلہ کیا اس نے، اسرائیل نے، اور قبضہ کیا پورے ویسٹ بینک پر، گولان ہائٹس پر، سینائی پیننسولا پر، اور یہ کھو دیا ہم نے اپنے ہاتھ سے۔ اور اب بھی عربوں میں تو کوئی دم نہیں ہے، کوئی جان نہیں ہے، ان کو عیاشیوں نے، دولت مندی نے بالکل تباہ و برباد اور کھوکھلا کر کے رکھ دیا۔ بہرحال یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ تو وہ پلانز ہیں جو سب شیاطین جن و انس کے پروگرام ہیں۔ وہ جیسے کہ کبھی کہا تھا خمینی صاحب نے، شیطان بزرگ، دی گریٹسٹ شیطن، امریکہ۔ اصل میں امریکہ، اور اس کے پیچھے حقیقت میں یہود، سامنے امریکہ، پیچھے یہود۔ بالفعل کیا ہوگا یہ تو پھر اللہ ہی جانتا ہے کیا ہوگا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، کافر اپنی چالیں چلتے ہیں، اللہ اپنی چال چلتا ہے۔ اور سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ اے نبی آپ گھبرائیں نہیں، ہم ان کافروں کو رفتہ رفتہ وہاں سے لے آئیں گے